ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع القربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. جی آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اقبال نادر ابن محمود اختر مرحوم کی روح کو اشعال کرنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، جس سلسلے کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی تیسری قسط یہ سماعت ہے زندگی پس زندگی. عنوان آپ کے پیش نظر ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ بات خدائے حی و قیوم کی جانب سے ہے اور حیات کی بات کی جا رہی ہے.
اس حیات کی بات کی جا رہی ہے کہ جسے خداوند عالم نے عطا کیا ہے، اور اس کی شان کریمی یہ ہے کہ کچھ بھی عطا کرنے کے بعد وہ واپس نہیں لیتا۔ عام طور پر ہمارے یہاں جس زندگی کو ہم جی رہے ہوتے ہیں، ہم اس زندگی کے اسٹینڈرڈ پر بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی جی رہا ہے، مگر ہر آدمی کی لائف کا اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور وہ ساری محنتیں اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ اپنی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہم نے طے کیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہماری لائف کا خدا نے طے کیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہماری لائف کا خود ہم نے طے کیا ہے۔ خدا ہم سے ہماری طے کردہ اسٹینڈرڈ کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اس اسٹینڈرڈ کا مطالبہ کرتا ہے جو اس نے طے کیا ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے، اور اسی اسٹینڈرڈ کو انسان عام طور پر مینٹین کرنے میں وقت اپنا، ساری محنت اپنی اس میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ہم مینٹین کر رہے ہیں، اگر وہ اسٹینڈرڈ صرف مٹیریل ورلڈ کے لیے ہے، صرف مادی دنیا کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا اسٹینڈرڈ ہے۔ لیکن اگر ہمارے اس اسٹینڈرڈ میں کہیں نہ کہیں اسپرچولیٹی پائی جاتی ہے، ہمارے اس اسٹینڈرڈ میں کہیں نہ کہیں روحانیت پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں معنویت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک اسٹینڈرڈ ایک بزنس مین کا بھی ہوتا ہے اور ایک مرجع تقلید کا بھی ہوتا ہے۔ مرجع تقلید اپنے اسٹینڈرڈ کو اس بات سے ثابت نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کتنے کا صوفہ لگا ہوا ہے۔ مرجع تقلید کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ مرجع تقلید کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کے پاس ہر اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ جو تشنگان علم اس سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنا تعلق باب مدینۃ العلم سے بتاتا ہے۔ جس کا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہوگا، اس کو ہر سوال کا جواب بہرحال آنا چاہیے۔ لہٰذا اس کا اپنا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کو سوالات کے جوابات کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کا نفس پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو تقلید کر رہے ہیں، اس تقلید میں صرف مسجد تک ہم تقلید نہ کریں، بلکہ تقلید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو طرز زندگی ایک مرجع تقلید کی ہے، میں بہت نیچے سے بات شروع کر رہا ہوں، کم سے کم ہم یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں کہ جو طرز زندگی ایک مرجع تقلید کی ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کی شان کیا ہے، ان کے عام طور پر ہمارے ہاں جتنا بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ سب کا سب مادیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے کہ صاحب فلاں سوسائٹی میں مجھے رہنا ہے، فلاں قسم کی گاڑی سے ہمیں چلنا ہے، یہ جتنے بھی مادیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصلی اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم اپنے اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں جو ہم نے اپنا خود بنایا ہوا ہے، بلکہ اس نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس نے جو ایک زندگی کا اسٹینڈرڈ بنایا ہے، اس نے جو زندگی کا ایک معیار بنایا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں عزت چاہیے، معاشرے میں تمہیں عزت دار ہونا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ باتقوا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے خدا کا، عام طور سے میں تقوا کا ترجمہ ڈر نہیں کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے، نہیں، ڈرنا نہیں، جو سب سے زیادہ خدا کا لحاظ کرتا ہے۔ تقوا دراصل خدا کا لحاظ کرنا ہے، تقوا دراصل خدا کو یاد رکھنا ہے، تقوا دراصل خدا کو اپنی زندگی میں عملی طور پر یاد رکھنا ہے۔ انسان قبر میں جانے سے ڈرتا ہی اس لیے ہے چونکہ وہ خدا سے نامانوس ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، چونکہ وہ خدا سے نامانوس ہوتا ہے اس لیے وہ قبر میں جانے سے ڈر رہا۔ اگر اسے خدا سے انس ہوتا نا، اگر وہ خدا سے صرف خدا سے مانوس ہونا ہے، اگر انسان خدا سے مانوس ہو جائے گا تو اس کا ایک عقیدہ بن جائے گا کہ میں چاہے قبر کے اندھیرے گھر میں رہوں یا یہاں رہوں، خدا یہاں پر بھی ہمارا وہی ہے، وہاں پر بھی وہی ہے۔ جب انسان خدا سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اسے قبر میں جانے سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو خدا ہمارا اس گھر میں ہے
وہی خدا وہاں پر بھی، خدا تھوڑی بدلا ہے ہمارا خدا ایک ہے۔ جب ہمارا خدا ایک ہے اور اس عقیدے کو پختگی مل جاتی ہے، یقین کی منزل میں یہ عقیدہ پہنچ جاتا ہے، تو موت کا استقبال انسان خوش روئی سے کرتا ہے، موت کا استقبال انسان ہنستے ہوئے کرتا ہے۔ موت اس کے لیے کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہوتی ہے، موت اس کے لیے کوئی منحوس ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت اس کے لیے خوشائند ہوتا ہے کہ ہاں یہ خدا سے ملاقات، ہم اس لائف کی طرف جا رہے ہیں جو ابدیت رکھتی ہے، ہم اس زندگی کی طرف سفر کر رہے ہیں کہ جو زندگی ہماری ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل کے بچے ہوئے معروضات میں سے میں اپنی تھوڑی سی بات کو مکمل کر دوں اور اس کے بعد پھر آج نئے موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں جو احتضار کا موضوع ہے۔ موت کی حقیقت پر ہم جو کچھ گفتگو کر سکتے تھے اس پر ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ موت کا خوف جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، نمبر ایک۔ موت کا خوف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ چونکہ ہم دل دنیا سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جو اسٹینڈرڈ ہم نے اپنا طے کر رکھا ہم اس اسٹینڈرڈ سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جس گدے پر ہم سو رہے ہیں قبر میں ہمیں وہ گدا نہیں ملے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، اس سے کہیں اچھا ملے گا۔ یہاں کا گدا آپ نے طے کیا ہے، وہاں کا خدا طے کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں کا آرام آپ نے اکٹھا کیا ہے، وہاں کا آرام خدا کی جانب سے ہوگا، بٹ آپ کو اس اسٹینڈرڈ پر زندگی کو مینٹین کرنا ہوگا جو خدا چاہ رہا ہے، اور اسے بندگی کہا جاتا ہے، اسے بندگی کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کو میں اس مجلس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل ایک بہت اچھا سوال مجھ سے ظاہراً ہمارے محترم نے کیا تھا، بہت خوبصورت سوال کہ ائمہ کی جو کنیتیں ہوتی ہیں، معصومین کی جو کنیتیں ہوتی ہیں، وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتی؟ کنیت عام طور سے بیٹے کی طرف منسوب کی جاتی، جیسے ابو الفضل جناب حضرت عباس کو کہا جاتا ہے چونکہ ان کا ایک بیٹا فضل تھا، جناب ابو طالب ان کا ایک بیٹا جناب طالب تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جتنی بھی کنیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن امام حسین کی ایک کنیت ہے ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، ہے نا، آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کے کسی بیٹے کا نام تو عبداللہ نہیں ہے۔ تو علماء نے ہمیں بتایا کہ کنیت کبھی تو بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی فضیلت کی بنیاد پر ہوتی ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ کنیت کبھی بیٹے کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی فضیلت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کسی بیٹے کا نام نہیں ہے، ساری مخلوقات بنی ہے مٹی سے، اور علی کے کنیتوں میں سے ایک کنیت ابو تراب ہے، تم مٹی سے بنے ہو، تمہارا باپ علی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اسلام نے کہہ بھی دیا انا وعلی ابواہ ہذہ امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو اپنے باپ سے کیسے نفرت ہو جاتی ہے۔ بات پڑھیں محمد و آل ہمیں اس اسٹینڈرڈ پہ زندگی کو اپنے مینٹین کرنا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ وہ اسٹینڈرڈ کیا؟ وہ عبدیت کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ بندگی کا اسٹینڈرڈ ہے۔ اس اسٹینڈرڈ کی بات صرف اس مجلس میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے بالکل پہلے مرحلے میں بات کتنی خوبصورت مقام پر پہنچ چکی ہے۔ اس اسٹینڈرڈ کی بات صرف اس مجلس میں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ مجلس امام حسین کی ہے، اور امام حسین کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں نا، ان بندوں کی بندگی کی اگر کسی کے پاس سب سے بلند مقام ہے بندگیوں میں، یعنی تمام بندوں کا اگر کوئی باپ ہو سکتا ہے، تمام بندگان خدا میں، یعنی بندگی کی معراج پر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ صرف حسین کی ذات ہے۔ میرا اسی سال کا عشرہ ہے، میرا اسی سال کا عشرہ ہے کربلا معراج بندگی۔
اگر بندگی کی بلندی پر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف امام حسین کی ذات ہے، لہٰذا ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یعنی تمام بندگان خدا کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں امام حسین۔ کیوں؟ انسان بندگی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوتا رہے۔ جہاں ذرا سا کچھ مس ہیپننگ ہو گئی نا جو نہیں ہونی چاہیے، جہاں کچھ ذرا سا ایسے حالات آئے، انسان اپنے خدا ہی سے آنکھیں ٹیڑھی کر لیتا ہے۔ مگر حسین کو ابو عبداللہ کیوں کہا گیا؟ حسین مصیبتوں کی معراج پہ بھی خدا سے شکوہ نہیں کرتے، سجدہ شکر کرتے ہیں، اور اسی سجدہ شکر کی بنیاد پر انہیں ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ تم بندگی سیکھنا چاہتے ہو، حسین کے پاس آؤ، حسین کے پاس آؤ۔ چنانچہ موت کا ایک خوف صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم اس لحاظ سے زندگی نہیں گزارتے جس لحاظ سے خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جس لحاظ سے خدا ہم سے چاہتا ہے زندگی گزارنا۔ ہم اس معیار پہ زندگی نہیں گزارتے۔ ہماری زندگی کا اپنا معیار ہے، یہ معیار وہی اسٹینڈرڈ ہے، یہ معیار وہی اسٹینڈرڈ ہے۔ ہم اپنے آپ کو عزت دار اس وقت سمجھتے ہیں جب شہر کے سب سے اچھے اسکول میں میرا بیٹا پڑھے تو ہم سمجھتے ہیں ہم عزت دار ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اسلامی حکومت بنی تھی تو مولائے کائنات کی حکومت کا رقبہ اگر آپ کو سمجھنا ہے نا، کوفے میں جو 4.5 سال حکومت ہوئی تھی مولائے کائنات کی، اگر اس کا ایریا آپ کو سمجھنا ہے نا، تو آج جتنے اسلامی ممالک ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان سے بھی زیادہ رقبہ تھا، ان سے بھی زیادہ رقبہ تھا مولائے کائنات کی حکومت کا اکیلے۔ لیکن شان کیا تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے مسجد میں کچھ اس انداز میں آتے تھے کہ پاؤں میں کیچڑ لگا ہوتا تھا، ہاتھ میں بیلچہ ہوتا تھا، امامہ گردآلود ہوتا تھا، مسجد کے باہر پہنچتے تھے، پیر دھوتے تھے، بیلچہ رکھتے تھے، امامہ جھاڑ کے پھر پہنتے تھے اور جا کر مسند قضاوت پر بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر یہ بتاتے تھے کہ دنیا کا حاکم مزدوری کرنا نہیں چھوڑتا، دنیا کا حاکم مزدوری کرنا نہیں چھوڑتا۔ ہم ذرا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں نا، تو پھر اپنے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے کام ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، یہ میرے لیول کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید نے، خداوند عالم نے صرف ایک اسٹینڈرڈ طے کیا ہے، جب بھی کمانے کے لیے نکلو تو حلال و حرام کو پیش نظر رکھنا، اس کے علاوہ اور کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ کون سی شے حلال ہے اور کون سی شے حرام ہے؟ تمہارے ہاں پیشوا وہ لوگ ہیں جو یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں، تمہارے ہاں پیشوا وہ لوگ ہیں کہ اگر میسم تمار کو کوئی کام پیش آ جاتا ہے نا تو علی کہتے ہیں جاؤ میں بیٹھا ہوں دکان پر، خرما بیچنے والا 4 ٹوکری میں خرمے رکھے ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی کام سے جانا، علی کہتے ہیں جاؤ میں بیٹھا ہوں، دکان اس کی، بزنس اس کا، علی اس کی جگہ بیٹھ کر بتا رہے ہیں یہ معیوب نہیں ہے، حلال رزق کمانے میں عیب نہیں ہے، حرام غذا کھانے میں عیب ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے جو خدا نے طے کیا۔ بہت توجہ رکھیے گا، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں، میرے قریب آ جائیں۔ کل میں نے تھوڑا سا زیادہ وقت لیا تھا تو دیکھیے آج خداوند عالم نے مجھے 10 منٹ پہلے ممبر پہ بٹھا دیا تاکہ میرے پاس وقت رہے، اور مجھے بیٹھتے ہی جدے بھائی نے کہہ دیا کہ آپ کسر پوری کر کے اتریے گا، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بندگی جب انسان نہیں کرتا، دل دنیا سے لگا لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر بلا وجہ کا خوف ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں خوف ہے؟ کیوں خوف ہے؟ آپ رہنے کے لیے آئے ہیں یہاں، یہ ہمیشہ کی جگہ ہے نہیں، یہ گزرگاہ ہے، یہ اسٹیشن نہیں ہے، یہاں آپ کو رکنا نہیں ہے، یہاں سے آپ کو نکل جانا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے آنے والے مجلسوں میں آپ کو بہت خوبصورت روایتیں سناؤں گا۔ اب موت کا ایک دوسرا رخ ہے کہ جہاں خوف ہوتا ہے، معصومین میں بھی خوف ہوتا ہے،
یہ خوف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ خوف لقاء پروردگار کا ہے، یہ خوف شوق کے آنسو ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی آپ نے پڑھی ہے، میں اس دعا کے کچھ کوٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعائے ابو حمزہ سمالی عام طور پر رمضان المبارک میں پڑھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیم کی ہے امام نے اپنے چاہنے والے کو، مشہور ہوئی ہے جناب ابو حمزہ سے۔ دعا ہے امام سید سجاد کی، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی نقل کرنے والے، تعلیم دینے والے امام معصوم ہیں، اور جسے تعلیم دیا ہے وہ صحابی ہے۔ اب دعا کے بول سن لیجئے اور میرے موضوع کو پیش نظر رکھیے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعائیں ابو حمزہ سمالی اچھی خاصی لمبی ہے، لیکن میں اس کا صرف ایک خاص حصہ لے کر آیا ہوں۔ فما علی لا ابکی، امام سید سجاد ابو حمزہ سمالی کو بتا رہے ہیں ایسے خدا سے دعا کرو، میں کیوں نہ رہوں، لخروج نفسی، اپنی موت کے اوپر۔ امام فرما رہے ہیں میں کیوں نہ روؤں اپنی موت کے اوپر۔ فما علی لا ابکی لخروج نفسی ابکی لظلمت قبری، میں رو رہا ہوں اپنے قبر کے اندھیرے پن پہ۔ شاعروں کو سنا دیجئے گا یہ جو یہ کہتے ہیں میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا۔ امام کہہ رہے ہیں اب کی لظلمت قبری، ابو حمزہ سمالی کو بتا رہے ہیں ایسے دعا کیا کرو کہ میں رو رہا ہوں قبر کی ظلمت پر، اب کی لضیق لحدی، میں رو رہا ہوں لحد کی تنگی پر۔ یہاں پر تم ڈھونڈ رہے تھے نا کہ کم سے کم 3000 اسکوائر فٹ میں فلیٹ ہونا چاہیے، یہاں ڈھونڈ رہے تھے نا اب کی لضیق لحدی، اپنی تنگ لحد کے اوپر رونا۔ اور اس کے بعد اب کی لسوال منکر و نکیر ایایا، سوال کرو گے فرشتوں سے سوال کرو گے۔ امام کہتے ہیں اب کی ایسے دعا کرو کہ میں رو رہا ہوں منکر و نکیر کے سوال پر، کہ سلام ہو ان پر، کس پر؟ منکر و نکیر پر۔ اب کی لخروجی من قبری، میں اپنے قبر سے نکلنے پر، دوبارہ قبر سے نکلنے پر۔ قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، خدا بند عالم نے ایک ہی جگہ بنائی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ بولیے، جنت۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ حدیث قدسی میں جناب موسیٰ کو خدا بند عالم نے کہا انی وضعت الراحت فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا، میں نے سکون کو جنت میں رکھا، لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے رکھا ہی نہیں ہے دنیا میں، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جو چیز جہاں ہے نہیں وہاں ملے گی نہیں، وہ جنت میں ہے۔ مجلس حسین میں سکون اس لیے ملتا ہے کہ یہ جنتیوں کی ہے، یہاں سکون آ کے اس لیے ملتا ہے کہ یہ جنت کا ایک نظام ہے، یہ جنت کا ایک سسٹم ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، یہاں اس لیے سکون مل رہا ہے۔ ساری دنیا گھوم کے آگے کہیں سکون نہیں مل رہا، یہاں آ کے سکون مل رہا ہے۔ کیوں؟ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سکون کو خدا نے وہاں رکھا ہے۔ اور اہل بیت کا کرشمہ ہی یہی ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں کو بھی زمین پر اتار دیتے ہیں، اسی لیے کربلا کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا گیا ہے۔ اب کی لخروجی من قبری عریانا، فاطمہ بنت اسد کی روایت پیش کی تھی، ذلیلا، میں قبر سے نکلنے پر گریا کر رہا ہوں کہ جب بے لباس نکالا جاؤں گا، رسوا نکالا جاؤں گا۔ ایسے دعا کرو، حاملاً ثقلی علی ظہری، اپنے عمل کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوا ہوں گا۔ انظر مرتن عن یمینی واخری عن شمالی، کبھی اپنی دائیں جانب دیکھوں گا، یہ دعا ابو حمزہ سمالی ہے، کبھی اپنی بائیں جانب دیکھوں گا، اور کیا دیکھوں گا؟ دیکھوں گا کہ لوگ
اپنے اپنے میں مگن ہے، کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی میرے لیے رک نہیں رہا ہے، کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے، سب اپنے اپنے عمل کو لے کر بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں قیامت کا میدان ایسا میدان ہوگا، مرنے کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں جن رشتوں کی قدر کی جاتی ہے انہی پر اجر ملتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، زندگی میں جن رشتوں کی ہم یہاں قدر کر رہے ہوتے ہیں انہی پر اجر ملتا ہے۔ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مولا کائنات مناجات مسجد کوفہ، مفاتیح الجنان میں ہے یہ مناجات، اس میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ اکبر، مولا کائنات فرما رہے ہیں مولا خدایا اس دن سے پناہ چاہتا ہوں، اس دن سے مجھے امان چاہیے جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، دوست اپنے دوست سے بھاگے گا۔ یہ سب دعا کا جملہ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنے پڑوسی سے بھاگے گا، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وہ دن ہی ایسا ہوگا کیونکہ اسے معلوم ہے نہ یہاں بیٹا بچائے گا، نہ یہاں باپ بچائے گا، نہ یہاں ماں یہاں کوئی نہیں بچائے گا۔ روایت میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ میدان محشر میں ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو یہ خطرہ ہوگا کہیں میرے اعمال میں سے مانگ نہ لے۔ ایک بات میں نے کسی زمانے میں کہی تھی کہ اسلام نے اپنے عمل کے معاملے میں خود غرضی سکھائی ہے، عمل کے معاملے، دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں، عمل کے معاملے میں۔ ایک سورہ پڑھتے ہیں نا، سورہ مریم، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو لوگ بتاتے ہیں مریم پڑھو، سورہ مریم اولاد ہوگی، جس کے گھر میں آبادی نہیں ہے آبادی بڑھے گی۔ سورہ مریم پڑھو، اسی سورہ مریم کی آخری آیت ہے، آخری آیتوں میں آیا ہے اسی سورہ مریم کی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ بیٹے کی دعا تو کر رہے ہو، گھر میں آبادی بڑھانا تو چاہ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت میں اکیلے آنا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے ساتھ کوئی آئے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک ہی چیز ہے جو آپ کی مونس ہوگی، ایک ہی چیز ہے جو آپ کی ہمدم ہوگی، ایک ہی چیز ہے جو آپ کی ہم قدم ہوگی، اور وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی خدا کے لیے ایک گلاس پانی بھی کسی کو پلاتا ہے نا، تو خدا کسی کا احسان اپنی گردن پہ رکھتا نہیں ہے۔ جناب خدیجہ روتی تھی کہ خدا میرا مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ جبرائیل نازل ہو گئے رسول کی موجودگی میں، جبرائیل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ اپنی زوجہ سے کہیں کہ کمال رضایت رکھتا ہے خدا ان سے، پوری طریقے سے راضی ہے خدا ان سے۔ تو روتا ہوا چہرہ ہنسی میں تبدیل ہوا، لیکن جب میں نے جناب خدیجہ کی تاریخ پڑھی نا، تو جناب خدیجہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے، دیکھیے خدا آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا، کہ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں لٹا دیا، حقیقت سب کچھ لٹا دیا، خدا نے کچھ رکھا نہیں۔ وہ خدا ہی کیا جو کسی کا احسان رکھ لے۔ بھائی توجہ کر کے سنیے گا، خدا کبھی جو آخرت میں دینا ہے وہ آخرت میں، لیکن کتنا بڑا مقام اس دنیا میں خدیجہ کو دے دیا کہ رسول کو جو اکلوتی بیٹی دی وہ خدیجہ کے بطن سے دے دی۔ میں نے کل کوثر کا تذکرہ کیا تھا نا، اکلوتی بیٹی، کیسی بابرکت زندگی خدیجہ نے پائی کہ جہاں 11 اماموں کی ماں خدیجہ کے بطن سے پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی موازنہ ہو سکتا ہے امام زین العابدین کا جناب خدیجہ سے؟
کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ امام کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر سلام ہو عظمت خدیجہ پر کہ جب شام کے دربار میں امام سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں تو فخر سے کہہ رہے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، تم مجھے نہیں جانتے، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں۔ کیا مقام عطا کر دیا خدا نے، تم نے مال دیا تھا، دیکھو سید سجاد تمہارے ماں ہونے پر فخر کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مستحسن ہے، یہ ریکوائرڈ ہے، یہ مانگا گیا ہے۔ خوف ہونا چاہیے، لیکن وہ خوف شوق سے بھرا ہونا چاہیے، اشتیاق، تمہارے دل میں طلب ہونی چاہیے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے موت کو ایک حمام سے تعبیر دی کہ ایک حمام ہے جس میں انسان جا کے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اب اس طالب علم کا حاشیہ سن لو، موت میں جا کر پاک ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ پاک ہو کر موت میں جایا جائے۔ بہت آسان، بہت آسان۔ پاک ہو کر اگر موت آئے نا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کیسے؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا مل استعداد للموت، موت کے لیے تیاری کیسے کریں؟ 3 لفظ صرف بتائی ہے مولا کائنات نے۔ الحمدللہ بہت اچھا آپ سنتے ہیں، خدا آپ کی سماعتوں کو پر اپنی رحمت کا نزول کرے۔ 3 چیزیں مولا کائنات نے بتائی۔ پوچھا گیا موت کی تیاری کیسے کریں، تو آپ نے کہا صرف 3 چیزیں، صرف 3 چیزیں۔ فرائض کو چھوڑنا نہیں، اجتناب المحارم والاشتمال عن المکارم۔ 3 چیزیں۔ کوئی واجب مت چھوڑنا، بہت آسان ہے دین کا سفر، بہت آسان ہے دین کا سفر۔ کوئی واجب مت چھوڑنا۔ اپنی پسندیدہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پوری رات دیکھتے رہتے ہیں، لیکن نماز صبح کے لیے آنکھ کھلنا بھاری پڑ جاتی ہے۔ فلائٹ 5 بجے ہوتی ہے تو 1 بجے سے آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ 5,000 روپے کا ٹکٹ لیا ہے۔ 5,000 روپے کا نقصان برداشت ہے، نماز کا 5,000 روپے کا نقصان برداشت نہیں ہے۔ نماز کا نقصان، ایران میں ایک بزرگ ہیں، ابھی زندہ ہیں، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تم ایک 2 رکعت کے قضا ہونے کو اس بات سے تعبیر کرو کہ اگر 2 رکعت نماز تمہاری زندگی میں قضا ہو گئی تو سمجھو 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا، تو پھر تم سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ تم کو لگتا نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ انسان موت سے ڈرتا اس لیے ہے کہ پردے کے اس پار نہیں نظر آ رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھائی ہے نا، اقبال نادر کی، میں 10 سال سے جانتا ہوں، کم سے کم 10-12 سال سے اسے جانتا ہوں، بہت قریب سے جانتا ہوں۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس شخص کی قبر وادی السلام میں ہے۔ خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے، نجف اشرف کی۔ وادی السلام میں شیخ عباس قمی، جن کا میں روز نام لے رہا ہوں، کسی قبر سے فاتحہ پڑھ کے نکل رہے تھے تو دیکھا ایک چیخ سنائی دی، ایسی چیخ جیسے کسی اونٹ کو نہر کیا گیا ہو، یعنی لوہے کو گرم کر کے اونٹ کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ تو جو چیختا ہے اونٹ، کہنے کہ بہت بھیڑ تھی قبرستان میں، تو وہ جو چیخ سنائی دی تو وہ رک گئے، کہنے کہ جس طرف سے چیخ کی آواز آ رہی تھی میں پلٹا ادھر، میں نے دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی، پھر دوبارہ چیخ سنائی دی تو کہنے کہ میں کانپ گیا، اتنی ہیبتناک چیخ تھی
کہ میں کانپ گیا. کہنے لگے لیکن صرف میں الرٹ ہوا اس چیخ پر, قبرستان میں جتنے لوگ تھے سب نارمل تھے, جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. تو میں ذرا سا آگے بڑھا, میں نے کسی سے پوچھا کہ کچھ سنائی دیا آپ کو؟ کہ نہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ برزخی آواز ہے جو صرف مجھے سنائی دے رہی ہے. شیخ عباس قمی کو, اگر آپ کو یاد ہوگا, ابھی اتفاق سے اسی ویڈیو کی کسی کمنٹ میں ایک بچے نے لکھا ہے کہ 2019 میں خلوص کے اوپر یہ پوری مجلس آپ کی سنی تھی میں نے, اور وہ جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے وہ کہا. تو اسی مجلس میں جو خلوص کے اوپر یہاں میں نے پڑھی تھی نا, وہاں پر شیخ عباس قمی کی کچھ چیزیں میں نے بتائی تھی. شیخ عباس قمی کے مرتبے کے بارے میں کچھ بتایا تھا. اکثر آپ کے درمیان گفتگو کر چکا ہوں. ایک عورت پانی لے کر آئی شیخ عباس قمی کے سامنے کہ اس کو پڑھ دیجئے, میرا بچہ بیمار ہے, میں اسے پلا دوں شفا پا جائے. کہنے لگے مجھے اپنے دہن پہ بھروسہ نہیں ہے, اس زبان پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے, شاید کبھی کوئی گناہ ہو گیا, یقین نہیں تھا ان کو, شاید کبھی کوئی گناہ ہو گیا, لیکن انگلیوں پہ بھروسہ ہے, ان سے کبھی میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کہنے لگے لاؤ میں اپنی انگلی ڈال دیتا ہوں. پانی میں انگلی ڈال دی, عورت نے ماں نے بچے کو پلایا, بچہ شفا یاب ہو گیا. آپ کتنی خاموشی سے سن گئے. امام کے ایک پیروکار نے اپنی عصمت کی جب حفاظت کی, اپنے کو جب معصوم بنانے کی کوشش کی, اس راہ میں قدم اٹھایا, تو خدا نے اس کے ہاتھ میں اتنی برکت دے دی کہ جس پانی میں ہاتھ ڈال دے اس پانی کو آب شفا بنا دیا. میاں جب حسین کی پیروی اتنا بڑا بنا سکتی ہے تو خود حسین کتنا بڑا ہوگا. ان کی راہ پر چلنے سے جب انسان اتنا بڑا بن جاتا ہے تو خود یہ لوگ کتنے بڑے. آپ تصور کر سکتے ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں. کہنے کہ وہ چیخ صرف میں نے سنی. پھر میں اس قبر کے قریب گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی. کہنے کہ پھر کچھ پڑھا میں نے وہاں پر, بہرحال جو کچھ بھی تھا. پھر وہ چیخ اور پکار کی آواز آنا. کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو وہ ہم سے شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے, شاید جتنا شیئر کرنا چاہتے تھے انہوں نے شیئر کر دیا. برزخ, بہت توجہ کیجئے گا, برزخ پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی, لیکن چونکہ اس وقت بات آ گئی اس لیے میں یہ آپ کو ڈیلیور کر دینا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس وقت آئیں اسی وقت ڈیلیور ہونا چاہیے, ورنہ پھر بعد میں وہ نسیم منسیہ ہو جاتی ہے, بات آئی اور گئی ہو جاتی ہے. ممبر پہ ہم لوگ تیاری کچھ کر کے آتے ہیں اور جب گھر جا کے دیکھتے ہیں تو 50% ابھی رہ گیا ہے, ٹھیک ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ آن دا اسپاٹ جو کچھ ملتا رہتا ہے نا وہ ڈیلیور ہوتی رہتی ہے. برزخ, بچپن سے نام سن رہے ہیں برزخ. برزخ سے ہمارا اور آپ کا فاصلہ جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا نہیں ہے. فالو کیجئے گا. برزخ سے ہمارا اور آپ کا فاصلہ نہ ٹائم کا ہے نہ اسپیس کا ہے. میں آتا ہوں اوکھلا سے, دلی سے, تو دلی سے یہاں کا فاصلہ جو ہے وہ اسپیس کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ فاصلے ٹائم کے ہوتے ہیں اور کچھ فاصلے اسپیس کے ہوتے ہیں, جگہ کے ہوتے ہیں. برزخ کوئی جگہ نہیں ہے, برزخ کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. ابھی برزخ ہے, یہیں پر ہے. برزخ ابھی یہیں پر ہے. جن کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. برزخی آنکھ کیا ہے کہ انسان اپنے عمل کی عملی تصویر دیکھ سکے. فار ایگزامپل میں ابھی حقیقت میں کیا ہوں یہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں برزخ میں, محشر میں. بعض لوگ آیت اللہ بہجت کے لیے کہتے تھے کہ آیت اللہ بہجت کی وہ برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ ڈال کے چلتے تھے کہ مجھے لوگ اصلی شکل میں نظر آتے ہیں جس شکل میں اٹھائے جائیں گے. امام سید سجاد سے کسی نے کہا کتنے لوگ حج پر آئے ہوئے ہیں, انہوں نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر دیا. کہا کتنے لوگ؟ 4-5 لوگ ہیں بس. کہا نہیں بہت بھیڑ ہے. کہا دیکھو نا کتنی بھیڑ ہے, سب جانور ہیں جو گھوم رہے ہیں, سب جانور ہیں جو گھوم رہے ہیں, افراد صرف 2-3 ہی ہیں. یعنی اصلی ان کی برزخی شکل کیا ہے؟ ہر انسان کی اصلی شکل ہوتی ہے,
میرا ایک ظاہر ہے اور میرا ایک باطن ہے. خدا کو اس ظاہر سے کوئی مطلب نہیں ہے. خدا کو میرے اسی باطن سے مطلب ہے. باطن میری روح ہے, مجھے اسی روح کی تربیت کرنی ہے, مجھے اسی روح کو پروان چڑھانا ہے, مجھے اسی روح کو. ایک انسان اچھا صورت یا شکل کی بنیاد پر نہیں ہوتا, اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے. مولائے کائنات نے 3 چیزیں موت کی تیاری کے لیے بتائیں: واجب چھوڑنا نہیں, حرام کے قریب جانا نہیں, اور اچھے اخلاق کو اپنانا. اچھے اخلاق کو اپنانا. اگر چاہتے ہو کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ, اخلاق اچھا ہونا چاہیے. گالی دینے والے کو پلٹ کے گالی مت دو. نہیں, ان کے یہاں نہیں جائیں گے. جاتے ہیں, بہو کمرے سے نکلتی بھی نہیں, ساس غصے میں بیٹھی, ممیا ساس تھی نہ, ان کے یہاں نہیں جائیں گے. کسی کے یہاں جاؤ تو قربتاً اللہ جاؤ. اسے کہتے ہیں صلہ رحم. میں کیوں سنا رہا ہوں یہ, میں یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں, اسے کہتے ہیں صلہ رحم. کسی کے یہاں جاؤ نا تو قربت, معبود تجھے خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں, رشتہ داروں کو خوش کرنے مت جاؤ. یہ اور بات ہے کہ جب خدا کو خوش کرنے جاؤ گے تو وہ رشتہ داروں کو بھی خوش کر دے گا, لیکن تمہارا ایم خدا ہونا چاہیے, تمہارا ایم رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. جب رشتہ دار ایم نہیں ہوں گے نا تو کوئی رشتہ دار منہ پھلا کے بھی بیٹھا ہوگا تو تمہاری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تم کون سا اسے منانے آئے ہو, تم تو خدا کے لیے آئے ہو, تمہاری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر پڑے گا؟ جب آپ خدا کے لیے کسی کے گھر میں جائیں گے نا تو وہ لاکھ آپ سے مس بہیو کریں, آپ اندر اندر مسکراتے رہیں گے. بتاؤ, یہ مس بہیو, میں خدا کے لیے آیا ہوں, یہ اپنی اکڑ دکھا رہے ہیں. اکڑ دکھا, بھائی اسے معلوم ہے کہ یہ اکڑ دکھائے گا تو بعد میں اکڑا بھی جائے گا, اور میں جو یہاں پر اس کی اکڑ دیکھ رہا ہوں, بعد میں میری اکڑ جو بڑی سافٹ ہو جائے گی, ہے نا. وہ موت کو آسان کرنے کے لیے صلہ رحمی سب سے ضروری چیز ہے. 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, کی ورڈ ہے یہ, ماسٹر کی ہے یہ, دنیا آباد کرنے کے لیے بھی اور آخرت آباد کرنے کے لیے ماسٹر کی ہے. چاہے آپ مانو یا نہ مانو, میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم نہیں کھاتا ہوں کبھی, لیکن قسم کھانا خدا کی سنت ہے. میں کیا کروں؟ اگر آپ اس وقت مجھ سے قسم کھلوائیں گے نا تو میں ممبر سے لے کے علم تک کی قسم کھا کے کہہ دوں گا. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں پائی جائیں گی نا تو خدا بہت ساری اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا. ایک والدین کا احترام اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. 2 چیزیں موت کو تو بالکل ایسا آسان کر. رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے میں ابھی شیخ عباس قمی کا ذکر کر رہا تھا. شیخ عباس قمی کی ایک کتاب ہے منازل آخرہ, بیفور لاسٹ ایئر اس کے اوپر بات کر چکا ہوں میں. نہیں, پانی نہیں چاہیے. منازل آخرہ ایک کتاب ہے, بہت چھوٹی سی ہے, ہندی میں, گجراتی میں, انگلش میں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں, 6 زبان میں میں دیکھ چکا ہوں اس کتاب کو. پلیز پڑھیے اس کتاب, زیادہ نہیں ہے, 150-200 صفحے کی, پڑھیے اس کو, بہت ہی زبردست کتاب ہے. ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھنے کی ہے. چاہیے ہوگا میں PDF آپ کو سینڈ کر دوں گا, پڑھیے, ضرور پڑھیے. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اخلاقی کتاب ہے, انسان کی زندگی کو سنوارنے والی کتاب ہے. شیخ عباس نے لکھی, بہت چھوٹی سی کتاب ہے. لکھتے ہیں کہ رسول خدا اپنے ایک صحابی کے یہاں گئے حالت احتضار میں. چونکہ آج میرا موضوع احتضار ہے اور احتضار کے اوپر ابھی تک شروعات نہیں ہوئی ہے اور تقریباً 45 منٹ ہو چکا ہے مجھے بیٹھے ہوئے, ہے نا. پتہ نہیں مجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا یا آپ کو بھی نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھو. جبکہ میں زیادہ محنت آپ سے نہیں کراتا ہوں, میں خود ہی محنت کرتا ہوں. رسول خدا اپنے خاص صحابی کے یہاں گئے ہیں, حالت احتضار میں ہے, وہ بالکل آخری وقت ہے. رسول خدا نے کہا لا الہ الا اللہ کہو. حدیث ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ,
جب بھی تمہارے یہاں کوئی مرنے والا ہو تو اسے کہو لا الہ الا اللہ بولو، تلقین کرو، لقنو یعنی تلقین کرو، اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے بولو اس وقت۔ اس کو بعد میں سناؤں گا، بریکٹ میں کچھ اور سنیے پہلے۔ میں نے کہا نا جو چیز جس وقت آتی ہے اسی وقت ڈیلیور ہونی چاہیے، بھولوں گا تو یاد دلائیے گا، رسول خدا والی روایت سنا رہا ہوں ابھی۔ ایران کے ایک فقیہ اپنے کسی جاننے والے کے یہاں گئے، وہ بھی حالت احتضار میں تھا، تو اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ زور زور سے بولنے لگا نہیں نہیں مت توڑو مت توڑو، میں نہیں بولوں گا میں نہیں بولوں گا، مت توڑو۔ کیا ہو گیا اس کو بار بار وہ تلقین کر رہا ہے کہ بولو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ بول نہیں رہا، اور بیچ میں اس نے ایک بار بولا کہ نہیں مت توڑو میں نہیں بولوں گا، تو وہ پھر حالت احتضار سے، جب سورہ یاسین وغیرہ، سورہ صافات، سورہ یاسین، یہ 2 سورے بہت اہم ہیں مردے کے پاس، یعنی جس کی آخری وقت ہو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے، جب پڑھا گیا تو پھر وہ حالت احتضار سے باہر آ گیا، یعنی نارمل حالت احتضار سے ہی برزخ شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، حالت احتضار سے ہی برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آ گیا اس سے، تو انہوں نے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ نہیں توڑو نہیں توڑو میں نہیں بولوں گی، کیا بول رہے تھے؟ کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹیبل یا وہ کلاک جو ایک زمانے میں آتا تھا، شاید وہ تھا چھوٹا والا جو الارم کلاک ہوتا، کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، کہاں مجھے بہت پسند ہے وہ گھڑی، جب آپ مجھ سے بول رہے تھے نا لا الہ الا اللہ بولو، تو شیطان نے وہ گھڑی لے لی تھی اور کہا اگر بولا تو توڑ دوں گا، اگر تم نے لا الہ الا اللہ بولا تو اس کو توڑ دوں گا۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں توڑو نہیں توڑو، لا الہ الا اللہ نہیں بولو۔ ایک گھڑی پہ انسان کلمہ بیچ دیتا ہے اگر دل لگائے ہوا ہو تو۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ڈرا رہے ہیں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ایک گھڑی پہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، ایک گھڑی جو پسند ہے، کسی ایسی چیز سے دل نہ لگاؤ جسے قبر میں نہ لے جا سکو۔ ماں باپ سے دل لگاؤ چونکہ ان کی محبت قبر میں جائے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ سے بھی دل نہیں لگانا، ماں باپ سے بھی دل لگانا، ان کی تو عزت بھی کرنی ہے، ان کا تو احترام بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک گھڑی پر انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ کہا میری یہ کنڈیشن ہو گئی تھی، یہ کنڈیشن کہ انسان ایک لا الہ الا اللہ نہیں بول پاتا۔ رسول خدا نے کہا کہ بولو لا الہ الا اللہ، گونگا ہو گیا، صحابی ہے، شاعروں، میں بار بار یاد دلاؤں گا شاعروں کو، علی اس وقت آئیں گے جب آپ قبر میں جائیں گے، علی اس وقت آئیں گے جب آپ کی برزخی حالت ہو جائے گی۔ یہاں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحابی بھی نہیں ہیں، وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، رسول بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں بولو۔ بھائی صاحب، معصومین خدا کے حقوق کو بخشوا سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو نہیں بخشوائیں گے۔ خدا خود نہیں بخشے گا، اس نے خود کہا ہے نہیں بخشوں گا میں جب تک جس کا حق ہے وہ خود نہ معاف کرے۔ اب یہ گونگا ہو گیا تو رسول خدا کرے میں بولوا رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، حوالہ بھی دے دیا کہ بعد میں لوگ جو ہیں وہ حوالہ کانڈ میں مجھے نہ پھنسا دیں، ٹھیک ہے، منازل آخرت میں لکھا ہے کہ رسول کہہ رہے میں بلوا رہا ہوں اور اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ تو کچھ دیر کے بعد رسول خدا نے کہا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ وہ ماں آ گئی، یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا آپ اس سے ناراض ہیں کیا؟ کہا جی۔ رسول تھے، دیکھیے جو طبیب ہوتا ہے نا وہ فوراً مرض پکڑ لیتا ہے، جو طبیب ہوتا ہے وہ فوراً مرض پکڑ لیتا ہے۔ کہا آپ اس کی ماں ہے؟ کہاں؟ کہا ناراض ہے اس سے؟ کہا 6 سال سے ناراض ہوں۔ کہا اب یہ وقت نہیں ہے ناراضگی کا، اب معاف کر دیجئے۔ تو فوراً کہتی، مومنہ تھی نا، فوراً کہتی آپ اگر راضی ہو جائیں گے تو معاف کر دوں گی، آپ کی رضا کے لیے معاف کر دوں گی۔ کہا معاف کر دوں۔
تو رسول کی خوشنودی کے لیے اللہ اکبر، انسان اپنے دنیاوی کام بھی رسول کی خوشنودی کے لیے اس نے فوراً معاف کر دیا. کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، میں اس سے راضی ہو جاتی ہوں. کچھ معاملہ کرو نا، کچھ لین دین ہو جائے. رسول سفارش کر رہے ہیں تو کہا پھر میری بھی تو گارنٹی لیجئے نا. کہاں ٹھیک ہے چلو تم معاف کرو. معاف کیا. اب جیسے ہی معاف کیا کہا لا الہ الا اللہ. وہیں اٹکا ہوا تھا نا، معاملہ کنیکٹڈ ہے، پھنسا ہوا تھا. جیسے ہی ماں راضی ہوئی ویسے ہی اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد فوراً رسول اسلام نے ایک دعا اسے تعلیم کی، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، فوراً اسے رسول نے کہا بولو، ایسے بولو یا من یقبل الیسیر. وہ بولنے لگا یا من یقبل الیسیر. ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں، بڑا خوبصورت ہے. یا من یقبل الیسیر، اے کم عمل کو قبول کرنے والے، ویعفو عن الکثیر، زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے. میرے بھی کم عمل کو قبول کر لے، زیادہ گناہوں کو معاف کر دے. تو رسول خدا نے جیسے پڑھوایا، اس نے پڑھا تو رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بدبودار شخص ہے جو بالکل غلیظ لباس میں میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو رسول نے پھر پڑھوایا، کہا پھر پڑھو. پھر اس نے یہی دعا پڑھی. کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ رخصت ہو رہا ہے. رسول نے پھر پڑھوایا. کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بہت ہی معطر اور خوبصورت شخص میرے پاس آ رہا ہے. کہا مبارک ہو. مدد کرتے ہیں یہ لوگ، آ کے مدد کرتے ہیں. یہ موت کے وقت جو امام علی کا آنا ہے نا، یہ آنا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ مدد کر سکیں. مگر مدد صرف اسی کی کریں گے جو ان سے سچی عقیدت رکھے گا، جو ان سے سچی محبت رکھے گا. محبت ثبوت چاہتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، استاد قراتی کا نام ہمیشہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا. بڑی بزرگ شخصیت ہے. کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے نا، آپ کے گھر میں بچے کہیں جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو بچے ضد کرنے لگتے ہیں میں بھی چلوں گا. تو آپ اس سے پرومس کرتے ہیں کہ اچھا میں چاکلیٹ لے کے آتا ہوں، تو مان جاتی ہے. اب جیسے ہی آپ گھر میں آئے نا، چاکلیٹ آپ بھول گئے، آپ نہیں لے کر آئے، اب وہ روٹ گئی. عجیب بات ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں. استاد قراتی کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا بچہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ محبت عمل چاہتا ہے. محبت صرف دعویٰ نہیں چاہتا. محبت صرف یہ نہیں چاہتا کہ نہیں میں ہوں نا، میں لا کے دیتا ہوں، میں ہوں نا، میں کروں گا نا. کروں گا نہیں، کر کے دکھاؤ. اتنی چھوٹی سی بچی بھی اگر ہے نا اور آپ کی طرف سے عمل نہیں ہو تو وہ ناراض ہی رہے گی. اسی میں تو فطرت ہے، فطرت خدا نے ڈالی ہے. جب یہ بچی بغیر عمل کے راضی نہیں ہوتی تو خدا کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ خدا کو راضی کرنا ہے تو دیکھیں چاپلوسی نہیں چلے گی. چاپلوسی، آپ کسی کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں کسی کی. ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب مرض ہو گیا آج کل، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے کلپ بازی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے انجمن بازی شروع ہو جاتی ہے. محرم سے پہلے سب ٹھیک رہتا ہے، سارے حالات سب بدستور. وہ فلاں مولوی ان سے لڑ رہا، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، یہ ان کی کلپ آ گئی. اب ہم اسی میں عزاداری کم کر رہے ہیں. کچھ پتہ چلا، سنا، دیکھا، اسی میں پوری عزاداری. 2 مہینے 8 دن اسی میں گزر گئے. کسی نے کبھی بیٹھ کے تجزیہ نہیں کیا کہ 2 مہینے گزر گئے حسین کے لیے کیا کیا. کسی نے کبھی تجزیہ نہیں کیا کہ 2 مہینے گزر گئے امام حسین کو کتنا پہچانا، امام حسین کی کتنی معرفت حاصل کی، امام حسین کے کتنے قریب ہوئے، امام حسین کی محبت میں کتنا اضافہ ہوا. رشتہ بنا، ریلیشن بنا یا نہیں بنا. ریلیشن جب بن جاتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے کہ ریلیشن بن چکا ہے. اور جب ریلیشن بن جاتا ہے نا تو صبح اٹھنے کے لیے الارم کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ بھی صلوات پڑھیں. احتضار سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. اور عام طور سے یہ سارے احتضار کے وقت کے جو حالات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے واقعات کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں کہ کیا ہے.
میں ایک بات ابھی عرض کر رہا تھا کہ برزخ اور ہم میں فاصلہ جو ہے وہ زمانی یا مکانی نہیں ہے، ٹائم یا اسپیس کا بہت توجہ رکھیے گا. تو پھر کس چیز کا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا ابھی برزخ ہے. آپ کہیں کیسے ہے؟ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں. برزخ کا فاصلہ ہم سے اور برزخ میں رتبے کا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، رتبے کا فاصلہ. فار ایگزامپل ابھی آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہترین سماعت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، اسمارٹ لوگ، دنیا داری میں، دین داری میں، ہر طریقے سے بہت ہی خوبصورت مجمع میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. اسی مجمع میں کسی بکری کو لا کے آپ بٹھا دیں، اسے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. ٹائم اور اسپیس کے اعتبار سے وہ وہیں ہے جہاں آپ ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم اور اسپیس کے اعتبار سے وہ بھی وہیں ہے جہاں آپ ہیں، لیکن آپ میں اور اس میں رتبے کا فرق ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہی ہے، جو آپ سن رہے ہیں وہ سن نہیں رہی ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں محسوس کر رہی ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہی ہے. یہی فرق ہے برزخ میں. جب انسان اپنے آپ کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے تو اسی دنیا میں رہتا ہے لیکن برزخ کو دیکھتا رہتا ہے. اس کے لیے نفس کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. سیکریفائی بہت ہے، دین نام ہے سیکریفائی کا. فضیل بن عیاض، یہ بھی واقعہ جو ہے وہ میں اسی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، منازل آخرہ سے. ٹھیک ہے، فضیل بن عیاض خاص اپنے شاگردوں میں سے، جن کی خاص شاگرد وہ صوفیہ میں سے تھے، عارف باللہ تھے، سمجھے، بڑے پہنچے ہوئے خدا پرست انسان تھے. اپنے خاص شاگرد کے احتضار کے وقت جب گئے ہیں اور اسے لا الہ الا اللہ اور کلمے کی تلقین کی ہے تو دیکھا وہ گونگا ہو گیا، وہ نہیں پڑھ رہا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا جب نہیں پڑھ رہا تو سورہ یاسین انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے منع کیا کہ مت پڑھو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو جو ساتھی اس کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور مت پڑھیے، اس کو اذیت ہو رہی ہے. قرآن سے اذیت ہو رہی ہے؟ چونکہ پوری زندگی قرآن سے اذیت تھی، مانوس نہیں تھا نا قرآن سے مانوس ہی نہیں تھا. بزرگ تھے تو جہیز میں دے دیا تھا، بیٹی نے جا کے اوپر رکھ دیا تھا. جب بیٹا بیمار پڑتا تھا تب یاد آتا تھا قرآن بھی ہے گھر میں، ہوا دو اس کو. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا قرآن کا گھر میں، تو مانوس ہی نہیں تھا. تو پھر پڑھتے وقت اذیت ہو رہی اسے، کیونکہ جس چیز سے لینا دینا ہی نہیں ہے وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے. موت کے وقت وہی چیزیں آئیں گی جن سے ہمارا لینا دینا ہوتا ہے. ایک بات، ڈر تو نہیں رہے؟ ڈرنے کی بات. دوسری چیز، وہ اٹھ کے چلے آئے. وہ عارف تھے، وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہاں بیٹھنا بھی صحیح نہیں. جسے قرآن سے نفرت ہو رہی ہے یہاں بیٹھنا بھی صحیح نہیں. وہ اٹھ کے چلے آئے. معلوم وہ مر گیا. ایک ہفتے کے بعد خواب میں اسے دیکھا تو دیکھا کہ اسے فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، بالوں سے پکڑ کے. سمجھے آپ؟ وہ جس اذیتناک طریقے سے روح نکالی گئی وہ الگ، ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کھینچ کے لے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے خواب میں ہی، دیکھیے خواب بھی ایک برزخ ہے. خواب برزخ کی ایک چھوٹی سی شکل ہے. ایکچولی برزخ میں آپ کا یہ بدن کسی کام کا نہیں ہوتا، تو خواب میں کس کام کا ہوتا ہے؟ خواب میں تو بستر پہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن آپ جا بھی رہے ہوتے ہیں، آپ چل بھی رہے ہوتے ہیں، آپ بول بھی رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جبکہ بدن سو رہا ہوتا ہے. تو وہی برزخ میں ہوتا ہے. بدن قبر میں سو رہا ہے لیکن برزخ میں ایک پوری دنیا ہے. خواب اسی لیے دکھایا گیا ہے خدا کی طرف سے کہ دیکھ لو ایک دنیا اور بھی ہے، اور وہ دنیا اس کے علاوہ ہے جس دنیا میں تم رہ رہے ہو. ٹھیک ہے، زندگی پس زندگی وہ اس کے علاوہ ہے. کہ کیا ہوا تھا؟ تم تو میرے اچھے شاگردوں میں تھے. کہا 3 عادتوں نے مجھے ڈبا دیا. یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم لوگ محنت کریں گے، سب مل کے محنت کریں گے، تیاری کریں گے. ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں بھائی، موج مستی کرنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. کب مر جائیں کسی کو پتہ نہیں ہے.
اور کوئی یہ سوچ کے آیا کہ نہیں بھائی میرا تو ابھی ہے، ابھی کہاں، میں تقریباً 3-4 سال پہلے یہی اسی ممبر سے کہا تھا کہ وہ بہت سارے لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، قبرستان ان سے بھرا ہوا ہے. قبرستان ایسے ہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو سوچتے تھے کہ آخری وقت میں توبہ کا وقت آج ہی ہے، ابھی ہے، بس ابھی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو وقت نہیں ملے گا. یہ آج کا وقت، ابھی کا وقت. میں یہاں بیٹھ کے توبہ کرتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں واپس. کہ 3 عادتیں ایسی تھی جو مجھے لے ڈوبی. پہلی چیز چغل خوری. معاشرے کو تباہ کر دیا ہے اس چغل خوریوں نے، سماج کو برباد کر دیا ہے چغل خوریوں نے. حد تو یہ ہے کہ لوگ فرش حسین پر آ کر ایک دوسرے کے بارے میں ہی چیمی گوئیاں کرتے ہیں. کسی عالم دین کے پاس ایک شخص پہنچا اور اس نے ان سے رابطہ رکھنے والے کے بارے میں بتایا کہ فلاں شخص جو آپ سے رابطہ رکھتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا ہے. کہنے لگے اچھی ہو تو بتانا، بری ہو تو مت بتانا. کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں برائی نہیں بتاؤ، اچھائی اس کے اندر ہے. کہاں ہے تو وہی بتاؤ، اچھائی بتاؤ نا. نہیں میں برائی اس لیے بتا رہا ہوں. تم کیوں بتا رہے ہو؟ کہ آپ کو الرٹ کر رہا ہوں. کہا میرا خدا پہ عقیدہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک خدا ہے، یہ تھوڑی ہے. ہمارے یہاں مشکلات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھیا الرٹ. کیسا الرٹ رہیے گا بھائی؟ میری زندگی خدا چلا رہا ہے یا وہ چلا رہا ہے؟ نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں یا خدا کے ہاتھ میں؟ پہلی چیز چغل خوری. معاشرے سے اس کو ختم کیجیے. میں نے کبھی کہا تھا کہ جیسے گھروں میں اور اداروں میں نو اسموکنگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی نو غیبت کا بھی بورڈ گھر میں لگا دیجیے. کچھ چیزیں دکھیں گی تو پتہ چلے نہیں بھیا یہاں غیبت نہیں ہو سکتی. میں نے اپنا گھر ایسا بنا لیا کہ پورے محلے میں مشہور ہے بھیا وہاں نہیں غیبت ہو سکتی، انہوں نے لگا رکھا ہے غیبت منع ہے. ہم سب کچھ لگا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں بھائی؟ پارکنگ منع ہے، غیبت جائز ہے. نہیں پارکنگ آپ کی، یہاں آپ کے سامنے کوئی گاڑی لگا دے گا تو آپ کو نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا کوئی کسی کی غیبت آپ کے گھر میں کر دے گا. کیونکہ غیبت کا نقصان ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم غیبت ممنوع کا بورڈ نہیں لگاتے. پارکنگ کا پتہ ہے، یہ پتہ نہیں پر بھی مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا. چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. کا چغل خوری. دوسرے حسد. حسد کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ حسد یعنی خدا کی تقسیم پر ناراض ہونا. میں اس سے زیادہ صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتا تھا. ان کے پاس بہت اچھا پیسہ ہے، میں دیکھ کے کوڑ رہا ہوں، اس کا مطلب میں خدا کی تقسیم پر راضی نہیں. خدا نے دیا ہے نا. بندہ کسی سے حسد ہی نہیں کرتا. بندہ خدا کسی سے حسد کیوں کرے گا بھائی؟ کیوں کرے گا؟ وہ جانتا ہے اس کا بھی خدا وہی ہے جو میرا ہے. اس کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دیا ہے، مجھے میری صلاحیت کو. تو حسد کیسا بھیا؟ حسد کیسا؟ میں اس لائق نہیں ہوں. دیکھیے کاش میرا یہ جملہ میرے نوجوانوں تک پہنچ جائے نا. بہت خوبصورت، بہت قیمتی جملہ اس وقت آ گیا. ابھی ہمیں ملی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت ساری نعمتیں جو نہیں ملی ہیں ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بڑا قیمتی جملہ ہے. کبھی سوچئے گا اس کے اوپر کہ کبھی آپ نے شکر ادا کیا اس بات کا کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر. میں نے ادا کیا اس لیے میں بول رہا ہوں. لاکھ لاکھ شکر کہ مجھے گھر نہیں دیا. اچھا کبھی انسان کسی کرائے کے گھر میں شکر ادا کرتا ہے؟
نہیں کرتا نا، لیکن کبھی کر کے دیکھیے گا. پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے مجھے اپنا گھر نہیں دیا. آپ کہیں گے یہ کون سا شکر ہے؟ کہا چونکہ اس کی تقسیم ہے نا، اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے نا، تو اس کے ڈیسائیڈ کیے ہوئے پر تم ہاں کہہ رہے ہو، اس کے ڈیسائیڈ کیے ہوئے پر شکر ادا کر رہے ہو. پالنے والے تو نے میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا، اس پر شکریہ. واہ واہ واہ. تو نے میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا. تو حسد کیسا، حسد کیسا؟ چغل خوری، حسد، آخری چیز جھوٹی گواہی. 3 چیزیں میرے اندر تھیں. ڈیٹیل میں کل بات کروں گا اس کے اوپر، آج بس اتنا. جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی یا جھوٹ ایک ہی چیز ہے. پارکنگ سے یاد آیا مجھے، گناہان کبیرہ 70 ہیں. کتنے؟ 20 کا تعلق صرف زبان سے. 20 گناہان کبیرہ صرف زبان سے، صرف زبان سے. آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب پڑھیے گا، گناہان کبیرہ. 20 گناہان کبیرہ. وعدہ خلافی، جھوٹا وعدہ، یہ جو ہم لوگ بول دیتے ہیں نا فون پر. مثلا جیسے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور بانیان مجلس میں فون کیا، حضور کہاں ہے؟ بس پہنچ گیا. اور ہوں کہاں میں؟ ابھی کالندی کنج پہ ہوں. جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس پہ پکڑا جائے گا. کہاں پہنچ گئے بھائی؟ بس 5 منٹ. ابھی میرے دوست میرے ساتھ آتے ہیں، وہ مجھے بتاتے مولانا بزنس میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میں نے کہا جھوٹ بولنے والا خدا کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا. کیسے؟ کہا اس کو یہ لگ رہا ہے جھوٹ سے رزق ملے گا خدا سے. واہ واہ. بھائی اب اس سے زیادہ آسان کر کے تو میں نہیں بتا سکتا. میں جھوٹ بولوں گا تبھی مجھے رزق ملے گا، میں تو ایسے ہی جاب کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب تم جھوٹ پہ بھروسہ کرتے ہو، خدا پہ نہیں. خدا پہ بھروسہ کرو. جو خدا تمہیں جھوٹ بولنے کے بعد بھی بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، وہ سچ کو اپنانے کے بعد کہاں سے بھوکا رکھ سکتا ہے بھائی؟ وہ سچ کو اپنا لوگے تو تمہارا رزق کم کر دے گا. یہ تو خدا کے اوپر اور بہتان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جھوٹی گواہی. پارکنگ سے یاد آ رہا تھا کہ گاڑی جب تک پارکنگ میں رہتی ہے نا، بہت پرابلم ہے دلی میں پارکنگ کی. نوئیڈا میں بھی ہے، گریٹر نوئیڈا میں بھی ہے، لیکن یہاں ماشاءاللہ سے سب عالیشان بلڈنگوں میں رہتے ہیں تو سب پارکنگ کے ساتھ ہی خرید رہے ہیں. ہمارے دلی میں تو بھیا پارکنگ کا نام و نشان نہیں ہے. فلیٹ لیے جاؤ. اب باہر جو کھڑی کرتے ہیں تو چاہے نہ چلے پھر بھی وہاں نقصان ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک گاڑی پارک رہتی ہے نا، خطرے سے صلوات پڑھیں. جب تک گاڑی پارک رہتی ہے سیف رہتی، نہ اسکریچ لگے گا، نہ پنچر ہو، کچھ بھی نہیں. جہاں نکلی 10 طرح کے خدشات ہیں. کہیں سے پتھر ٹپکے گا، کہیں سے ہوا چلے گی، کہیں سے کچھ ہوگا، اور جتنی تیز چلے گی اتنا نقصان ہے. خدا بند عالم نے آپ کی زبان کو آپ کے دہن کی پارکنگ میں رکھا ہے، صرف اس لیے کہ سوچ سمجھ کے نکالنا، اسکریچ پڑ جائے. یہ زبان جو ہے نا اس نے پارکنگ میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہا وہ بہت ضرورت ہونے پر بولو. ہم جیسے لوگ زیادہ پھنستے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں. جتنا کم بولو گے بھئی اتنی محفوظ ہے. علامہ طباطبائی علم کا دریا، علم کا پہاڑ، المیزان جیسی تفسیر لکھی، بولتے ہی نہیں تھے مگر یہ کہ کوئی سوال کرے، مگر یہ کہ کوئی سوال کرے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ کہا آخرت بنانے کے لیے. بہت بولنا ہنر تھوڑی ہے، وقت پر بولنا ہنر ہے.
اور الحمدللہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں دو لوگوں کی پروفیشن اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے، اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے، ایک مولوی کی، ایک ڈاکٹر کی۔ کھانسی ہے، ایلیکس لے لو، بخار ہے، کروسین لے لو۔ بھیا تم سے کیا مطلب یار، کروسین لے لو، تم کون ہوتے ہو؟ اپنی زبان کو پارکنگ میں رکھو، اس وقت ڈاکٹر کو بولنا چاہیے۔ جو تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں بول رہے ہو؟ اور ایک ہم لوگوں کا تو ماشاءاللہ کیا کہنا، ہم لوگوں کا تو جتنا ڈیمیج ہوا ہے نا، ہر وہ آدمی جس کے بدن پہ شیروانی فٹ آ جائے، ہاں بنا ہوا بھیا، بنا ہوا، جس کو شیروانی پہننے کی تمیز آ گئی وہ مولوی بن گیا۔ اب وہ دین بتا رہا، پڑھا چاہے کچھ نہ ہو۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم اسے ممبر میں بٹھا رہے ہیں کہ اب دین بتاؤ۔ بھیا پہلے اس کو کہو کہ سیکھ کے آؤ، اس کے بعد بتاؤ نا۔ بڑی مشکل ہو گئی ہے، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی مشکل ہو گئی۔ توجہ فرمائیں۔ لہٰذا جتنا اس زبان کے اوپر کنٹرول کیا جائے، جتنا اس زبان کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اتنا انسان سیف رہے گا، اتنا انسان دنیا میں بھی سیف رہے گا اور آخرت میں بھی سیف رہے گا۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عاقبت بخیر ہونے سے روک دیتی ہے۔ پوری زندگی اچھے عمل کیے لیکن جھوٹ بولتے تھے تو عاقبت بخیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے پھر کہا تھا، پہلی مجلس کا میرا جملہ یاد کیجئے، خدا کے ساتھ معاملہ ہوگا تو وہ ارحم الراحمین ہے، جھوٹ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ لوگ کہہ رہے اس نے جھوٹ بول دیا میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کر دی، ہمارے یہاں جھوٹے کیسز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا پھنسایا جا رہا ہے۔ نہیں نا، ایسے لوگوں کی بخشائش نہیں ہے، بخشائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق الناس ضائع کیا۔ حق الناس ضائع کرنے والا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، حسین کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، حسین کا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ مجلسوں میں آ رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے، 3 دن اور اس حقیر کی نوکری باقی ہے۔ گھر سے جب چلیں تو جن کے ماں باپ ہیں اگر وہ بھی آ سکتے ہیں تو لے کر آئیں، جن کے نہیں ہیں وہ نیت کر کے چلیں کہ اس مجلس میں جو شرکت کر رہا ہوں اس کے ثواب میں اپنے والدین کو شریک۔ انسان صرف زندگی میں عاق نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی عاق ہو جاتا ہے۔ بہت سخت جملہ میں نے کہہ دیا، مرنے کے بعد بھی انسان عاق ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ زندگی بھر تو بات مانی، مرنے کے بعد بھول گیا، آپ نے کسی عمل میں شریک ہی نہیں کیا، کوئی ایصال ثواب نہیں۔ جو ان کے قرضے ہیں وہ ادا کرو، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور ایصال ثواب کرو ہمیشہ اپنے والدین سے۔ رسول خدا نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کی دعا نہیں قبول ہوتی تو اپنی والدہ کی قبر پہ جا کر دعا کرے، اس کی ماں آمین کہے گی، ماں کے توسل سے دعا قبول ہوگی۔ خداوند عالم نے بڑا رتبہ دیا۔ والدین، رشتہ دار، یہ سب سے اہم حصہ ہیں حالت احتضار میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا۔ اور یہ 3 صفتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، چغل خوری سے بچنا، حسد سے بچنا اور جھوٹ سے بچنا، یہ وہ صفتیں ہیں جو انسان کو مرتے وقت اس کا عمل، یعنی مرتے وقت اسے عاقبت بخیر نہیں ہونے دیتی ہیں۔ اتنا سخت ترین عمل ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان تمام اعمال سے دور رہیں جو احتضار کے وقت سختی کا سبب ہے۔ آخری بات اور اسی کے بعد ربط مسائل، کیا کریں، سلوشن کیا ہے؟ مولانا آپ نے پھنسا دیا، آپ نے اتنی ساری باتیں بتا دی، اب کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اپنے نفس کی تربیت کے لیے، چھوٹے چھوٹے ایگریمنٹ۔ 1 دن کا ایگریمنٹ کرو، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو 1 دن کا ایگریمنٹ کرو، اور اس میں پنشمنٹ بھی ہونا چاہیے، خود کو پنشڈ بھی کرنا۔ فار ایگزامپل ابھی بج رہے ہیں 10 منٹ باقی ہیں، آج رات 10 بجے سے کل رات 10 بجے تک میں اگر جھوٹ بولوں گا تو 1000 روپے دوں گا۔ تربیت ایسے ہوتی ہے نفس کی،
ایسے نہیں ہوگی جب تک جیب سے پیسے نکلیں گے نہیں نا، اس وقت تک بری عادتیں جائیں گی نہیں. اب 1000 روپے کمانے میں کتنا مشکل ہوتا ہے نا. ایک جھوٹ، یہ تو بہت کم دام رکھا ہے میں نے بھائی صاحب، ایک جھوٹ بڑا مہنگا پڑتا ہے. یہ تو تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے جس کے اندر جو عادت ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عادت میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک دن کا ایگریمنٹ کریں. اس کے اوپر ڈیٹیل انشاءاللہ آگے میں گفتگو کروں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ برزخ کا سفر پھر جاری رہے گا، آگے بڑھے گا کہ ایک وجودی فاصلہ ہمارے اور برزخ کے درمیان ہے. وجودی فاصلہ. اگر ہم اپنے وجود کو، ہم اپنی ذات کو ڈیولپ کر لیں تو ہماری آنکھیں برزخی ہو سکتی ہیں. اگر ہم اپنے وجود کو نورانی کر لیں تو ہم وہ دیکھنے لگیں گے جو عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتی. عام نگاہیں. میں نے پہلی مجلس میں آیت اللہ احمد خونساری کا نام لیا تھا، پہلی مجلس میں، آپ کو یاد ہوگا. بستر مرگ پر ہیں، حالت احتضار میں ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ملک الموت آ گیا. دیکھا انہوں نے ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھا تو سلام کیا اسے، کہا کیا میرا وقت آ گیا؟ کہا نہیں، آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. یعنی برزخی آنکھ اتنی روشن ہو چکی ہے. کون تھے وہ؟ آپ کو یاد ہے پہلی مجلس میں نے کیا کہا تھا؟ جو ہر نماز سے پہلے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں. یعنی امام حسین سے رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ملک الموت نے بھی آنے کی خبر دے دی تھی. اور یہی نہیں، ملک الموت کو دیکھ کر پہچان گئے، اور صرف پہچان نہیں گئے، پوچھا کہ آخری وقت کا نہیں، عیادت کے لیے آیا ہوں. آپ کی عیادت، آپ بیمار ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. لیکن چونکہ وہ بھی عارف تھے، وہ اس وقت روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ملک الموت میری طرف 7 قدم بڑھا کے آیا ہے. جب ملک الموت مل کے چلا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا 7 دن کے بعد مر جاؤں گا. خبر دے دی. برزخی آنکھ کھل چکی ہے. انہیں پتا ہے کہ وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نہیں آیا ہوں، ابھی تو میں ملنے آیا ہوں، ابھی میں عیادت کے لیے آیا ہوں. لیکن اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ 7 دن کے بعد موت ہو جائے گی. اور 7 دن کے بعد موت ہو گئی. جائیے گا قم میں ان کی قبر ہے، حرم معصومہ کی زیارت کیجئے گا، وہیں قبر ہے ان کی. خدا آپ سب کو یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے بزرگان ہیں. ان لوگوں نے ہماری تربیت کی ہے بھائی. ان لوگوں نے اس معاشرے کو مذہبی معاشرہ بنایا ہے. خدا کے لیے اگر دین کو اپنے محفوظ رکھنا ہے تو اپنے منبر کی حفاظت کیجیے. خدا کے لیے اگر اپنے نوجوانوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے منبر کی حفاظت کیجیے. چونکہ صرف ایک آخری انسٹیٹیوشن آپ کے پاس بچا ہوا ہے عزاداری کا، ایک آخری انسٹیٹیوشن بچا ہوا، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کی حفاظت کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. خدا کے لیے اس کی حفاظت کیجیے. ذرا سا چرب زبانی آ جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والا مرجع تقلید کو ٹارگٹ کرنے لگتا ہے اور آپ واہ 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 کرتے ہیں. اس کی حفاظت کیجیے. اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ تو سب کو یاد ہے نا، سب کو اس کا ترجمہ یاد ہے نا. لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو میں کہتا ہوں فرش پر بیٹھ کر جو ایک بار واہ کہتے ہو نا، اس کا بھی حساب دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا. کبھی کسی ذاکر کو ممبر پہ بیٹھ کے یہ دیکھ کے کہتا واہ کے لیے بھی ڈراتے ہوئے دیکھا، دوسری طرح سے ڈراتے ہوئے دیکھا کہ واہ نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. میں وہ ہوں جو کہہ رہا ہوں واہ کرو گے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. صحیح بات پہ واہ کیا ہے یا صرف اپنی مجلس کو چلانے کے لیے واہ کیا ہے؟ کس لیے واہ کیا ہے بھائی؟ میرے اندر اتنا نفاق پایا جاتا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو جان پیٹ کے کہتا ہوں کہاں بیٹھے میں کچھ کہہ گیا؟ کون ہو تم؟ کیا کہہ گئے کہ یہ بیٹھے ہوئے سمجھدار مجمع نے کچھ نہیں سمجھا؟ تم کیا کہہ گئے بھائی؟ جب تم کچھ کہہ جاؤ گے تو لوگ سمجھ بھی جائیں گے. ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے. ان سب چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو تربیت گاہ ہمارے پاس اکلوتی تربیت گاہ بچی ہوئی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی.
اور اس کی حفاظت کے لیے ایک واحد طریقہ، جب بھی ممبر کے نیچے آئیں، فرش عزا پر آئیں تو نیت کر لیں، حسین کے لیے جا رہا ہوں، دین کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک نیت کرنی پڑے گی، ایک ارادہ کرنا پڑے گا۔ یہی نیت ہے جو ہمیں کربلا سے جوڑتی ہے، یہی نیت ہے۔ یہ ایام عشیری کے ایام ہیں، یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں، سخت ترین ایام ہیں دو ہستیوں کے لیے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، لہذا میں صرف آج ایک دو چھوٹی چھوٹی روایتیں جناب فاطمہ کی بیٹی کے لیے، دو ہستیاں ہیں جن کے لیے بڑی مصیبت کے ایام ہیں، ایک جناب سید سجاد ہے اور ایک بی بی زینب کبریٰ ہے۔ امام حسین نے حوالے کیا ہے، یہ پورے کنبے کو زینب کبریٰ کے حوالے کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب زینب کبریٰ آئی تھی مدینے سے تو اتنے بچے ساتھ میں تھے کہ جہاں پر بھی قیام ہوتا تھا نا تو رات میں سونے سے پہلے بچوں کو گن لیتی تھی کہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا نا کہ ایک بچی اونٹ سے گر گئی تھی، نہ جانے کتنے بچے ایسے تھے جو ان ننگی پیٹھوں سے گرتے رہے، اونٹ انہیں کچلتے رہے اور یہ سفر آگے بڑھتا رہا، کوئی رکا نہیں کسی قافلے کے لیے۔ وہ تو حسین کا سر رک گیا تھا تاکہ حسین کی بچی کم سے کم ساتھ چلے، وہ اس بیابان میں نہ رہ جائے۔ 3.5 سال یا 3 سال کی عمر ہے جناب زینب کی۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک روایت سنا رہا ہوں آج، 3.5 سال یا 3 سال کی عمر ہے جناب زینب کو۔ آپ کم نہ سمجھیے، پنجتن جس ذات کے استاد ہیں اس کا نام زینب ہے، پنجتن استاد ہیں ان کے۔ کیا شخصیت ہے! رسول اسلام کا دستور ہے کہ جب نماز پڑھ کے آتے ہیں جناب فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ رسول دستور کے مطابق آئے اور آ کر سلام کیا، کیا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی دروازے سے باہر نکلی، کہا نانا سلام۔ تو رسول خدا بیٹھ گئے کہ آج میری بچی کیسے باہر آ گئی جواب دے۔ کہا ماں نے بھیجا ہے۔ کہا کوئی خاص وجہ؟ کہا نانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اب رسول خدا نے خواب کا نام سنا تو بچی کو لے کر گھر کے اندر آ گئے، بیت الشرف میں آ گئے۔ کہا بیٹا کیا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں ہوں، آندھی اتنی تیز چل رہی ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، مجھ سے زمین پر سنبھلا نہیں جا رہا ہے، کہ پھر اچانک میں دیکھتی ہوں مجھے دور ایک پیڑ نظر آتا ہے، میں اس پیڑ کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ کہا نانا آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے اس پیڑ کو گرا دیا۔ کہا جیسے ہی وہ پیڑ گرا ہے مجھے دور ایک دوسرا پیڑ نظر آیا، میں نے فوراً اس پیڑ کا سہارا لیا، جا کے اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، یقیناً آپ خود خواب کو سمجھ گئے ہیں۔ کہا نانا میں اس پیڑ کے سہارے کھڑی ہو گئی، لیکن طوفان بلا خیز اتنا تیز تھا کہ وہ پیڑ بھی اکھڑ گیا۔ کہا بڑی دور کے بعد مجھے ایک تیسرا پیڑ نظر آیا، کہا میں نے آخر میں اس پیڑ کو اپنا سہارا بنایا۔ کہا لیکن نانا جان اس پیڑ نے بھی میری مدد نہ کی، اور آخر میں وہ پیڑ بھی اکھڑ گیا، اور اس کے بعد 3 سال 3.5 سال کی بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رسول خدا پوچھتے بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ کہا نانا جب میرا تیسرا پیڑ گر گیا نا، پھر ہوا اتنی تیز چلی کہ میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ رسول خدا خواب سن کر رونے لگے۔ کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد تم جانتی ہو ایک طوفان بلا خیز ہے جو اس خانوادے کی طرف آنے والا ہے۔ وہ پہلا پیڑ جسے تم نے اپنا سہارا بنایا تھا وہ علی کی ذات ہے،
وہ دوسرا پیڑ جسے تم نے اپنا سہارا بنایا تھا وہ حسن کی ذات ہے، لیکن وہ تیسرا پیڑ میرا آخری حسین ہے جو کربلا میں مارا جائے، کہ جس کی شہادت کے بعد تیرے سر سے چادر لوٹ لی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ آپ یقین جانیں، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، یہ جو آپ کی آوازیں ہیں نا، یہ جو آپ کے گریے ہیں، یہ کسی کے دل کو سکون پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، مادر حسین کے دل کو بہت سکون، یہ حسین کے زخموں کے اندمال کا کام کرتے ہیں، یہ حسین کے زخموں کو مندمل کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا امام حسین کو کہ پورا بدن آپ کا زخمی ہے، پورا بدن زخمی ہے۔ کہنے لگے کہ میں دیکھ کر خوب رویا، اور 10 محرم جب گزر گئی اور اس کے بعد پھر 40 حسینی گزر گئی، اس کے بعد پھر میں نے امام کو دیکھا۔ کہا لیکن اب جو دیکھا نا تو زخم کم ہو گئے تھے، امام کے زخم مندمل ہو گئے تھے، لیکن 2 داغ سینے پر تھے۔ کہنے لگے میں امام کے قریب گیا، کہنے لگا آقا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے دیکھا تھا تو آپ بہت زخمی تھے۔ کہا ہاں ہم زخمی تھے۔ کہا پھر یہ زخم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہا میرے شیعہ جب میرے لیے مجلس کرتے ہیں نا، مجھ پر گریا کرتے ہیں تو ان کے آنسو میرے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ کہا لیکن آقا سینے پر ابھی بھی 2 داغ باقی ہیں۔ کہا یہ قیامت تک رہیں گے، یہ داغ ختم ہونے والے نہیں ہیں، ایک علی اکبر کا داغ ہے، ایک عباس کا داغ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ کہا ایک علی اکبر کا داغ ہے، ایک عباس کا داغ ہے، بڑا سخت ہے امام حسین کے لیے۔ ایک دوسری روایت اسی بی بی سے، چھوٹی سی ہے، کتنا فاصلہ ہے رسول اسلام سے جناب فاطمہ کی شہادت تک؟ بہت کم، 75 دن کا فاصلہ ہے۔ ایک دن جناب فاطمہ جناب زینب کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا اس حجرے میں ایک صندوقچہ ہے، فضہ سے کہو وہ صندوقچہ لے آئے۔ چھوٹے صندوق کو کہتے ہیں۔ جناب فضہ گئیں، وہ صندوقچہ لے کر آئیں تو اس میں 4 عدد کفن تھے، 4 عدد کفن تھے۔ جناب فاطمہ نے جناب زینب سے کہا بیٹا جانتی ہو یہ کفن جنت سے آئے ہیں، میں تمہارے آج حوالے کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جب میں رخصت ہو جاؤں نا تو یہ کفن رکھو، یہ کفن میرا ہے، اسے علی کے حوالے کر دینا اور کہنا کہ اماں یہ کفن دے کر گئی ہیں، یہ کفن انہیں پہنایا جائے۔ کہا جب علی گزر جائیں تو یہ کفن حسن کو دے دینا اور کہنا کہ یہ بابا کا کفن ہے جو اماں دے کر گئی ہیں، اور یہ کفن انہیں پہنایا جائے۔ کہا ایک تیسرا کفن دیا، کہا یہ حسین کو دے دینا، کہنا کہ جب حسن کی شہادت ہو جائے تو حسن کو یہ کفن پہنایا جائے۔ چوتھا کفن نکالا، کہا یہ بھی حسین کو دے دینا، کہا یہ بھی حسن کا ہی کفن ہے، حسن کو 2 کفن دیے جائیں گے، ایک بار اس کا جنازہ جب تیروں سے بھرا جائے گا نا تو پھر دوبارہ اسے پھر کفن دیا جائے گا۔ اس کے بعد صندوق کو بند کر دیا۔ بی بی نے پوچھا لیکن اماں اس میں بھائی حسین کا تو کفن نہیں ہے۔ جناب فاطمہ نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، کہتی ہے بیٹا جنت سے 4 کفن آئے ہیں، 2 حسن کا ہے، حسین میرا بے کفن دفن کیا جائے گا، اسے کربلا میں کفن بھی نہ نصیب ہوگا، تم اس مصیبت پر صبر کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیقات خیر عطا فرما۔ معبود جتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، خواتین، حضرات،
جتنے لوگ یہاں آئے ہیں جو کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں آ سکے، پالنے والے سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ معبود ہمارے جتنے بزرگان ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں موت کے وقت راحت عطا فرما، پالنے والے حساب کے وقت اپنے فضل سے کام لینا۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی۔ اقبال نادر ابن محمود اختر مرحوم اور تمام جتنے لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے ان سب کو ایصال فرمائے۔ تاخیر کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یا حسین یا حسین یا حسین لہو برا زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، چادر سے صاف کر دوں جو چہرہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب غریب ہو گئی کچھ بھی نہیں بچا، لاشیں اٹھا کے آنو محمد کے میں ذرا، لاشیں اٹھا کے آنو محمد کے میں ذرا، ایک بار پھر اتار لوں صدقہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، جانے نہ دیتی برچھیوں والوں میں کبھی، وہ ماں ہے اور کنیز ہوں بھیا میں آپ کی، رن میں بلا رہی ہیں جو زہرا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، روکوں گی پھر نہ آپ کو وعدہ رہا میرا، نزدیک ہے یہاں سے نجف شاہ کربلا، نزدیک ہے یہاں سے نجف شاہ کربلا، آ جائیں میرے پاس جو بابا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، لگتا ہے رن میں آپ کا کرتا ہے انتظار،
بار بھیا بدل لے شمر ارادہ تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے کرنی ہے جنگ آخری بھیا بہن نثار خوب بہ رہا ہے کیسے چلائیں گے ذوالفقار خوب بہ رہا ہے کیسے چلائیں گے ذوالفقار بازو کا زخم باندھ بہنا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے